बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की इंटरम रिलीफ की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने से, हतमी फ़ैसला सुनाने से रोक दिया गया है ट्रायल कोर्ट को। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तोशाखाना 2 केस में आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में अहम समाअत हुई है, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक शहरी की बादियाबी से मुतल्लिक़ केस की समाअत की है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से आज अडयाला जेल में अहम गुफ्तगू की गई है। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत थी। इमरान खान और बुशरा बेगम पेश हुए और उनकी जानिब से हाज़िरी मुकम्मल करवाई गई, जबकि वकला की जानिब से बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है। आपने जो बरीयत की दरख्वास्तें खारिज की थी वो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 एम्पायरों को तोसी देने के लिए आइनी तरमीम करनी पड़ रही है, जिसका मकसद फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जबकि वफाकी हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है और वो आइनी तरमीम ला कर ही रहेगी। इमरान खान ने कहा कि अदलिया से मुतल्लिक़ मुजव्ज़ा आइनी तरमीम पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये आइनी तरमीम इसलिए हो रही हैं कि इन्होंने 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम 3 एम्पायरों को तोसी देने के लिए करनी पड़ रही है। उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं, जबकि तोसी इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। साफ़ी ने सवाल पूछा कि आइनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है खामोशी से, इन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने वाज़ेह कह दिया कि ये आपकी भूल है कि ये चुप हो गए हैं या ये खामोश हो जाएंगे। ये हर सूरत इनकी बका इस आइनी तरमीम में है और ये खामोशी से अपने नंबर पूरे कर रहे हैं। साफ़ी ने पूछा कि मौलाना फजल रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं। इमरान खान ने कहा अभी कुछ नहीं कह सकता। साफ़ी ने पूछा कि आप मौलाना के बारे में क्लियर नहीं हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इमरान खान ने कहा उन्हें डर है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाज़ीसा रास्ते से हट गए तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। 9 मई को हमारी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया ताकि PTI को क्रश किया जा सके। मुझ पर 140 केसेस 9 मई से पहले हो चुके थे। मुझ पर 2 कातलाना हमले भी हो चुके हैं। उनका कहना था कि PTI ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए 9 मई किया गया। काजी फ़ाज़ीसा 1 साल से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। उन्हें डर है कि नए चीफ़ जस्टिस आए तो 9 मई की तहकीकात करवाएंगे। इमरान खान ने कहा कि 9 मई जिसने भी करवाया वही उसका असल ज़िम्मेदार है। लाहौर से निकलते हुए कहा था कि वारंट दिखाएं और गिरफ़्तार कर लें। मुझे गिरफ़्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को इश्तियाल दिलाना था। उन्होंने कहा कि हर जगह की CCTV फुटेज गायब कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी हो गई। नए चीफ़ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पिटीशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। उनका कहना था कि पार्टी को ख़त्म करने के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया गया और 8 फरवरी को जो इनकलाब आया वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। PTI बग़ैर लड़े ही जीत गई। हालांकि नवाज़ शरीफ ने तो फतह की तकरीर भी तैयार कर रखी थी और यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत चुकी थी। नवाज़ शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। 8 माह गुजर चुके हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल काम नहीं कर रहे। इमरान खान ने कहा कि 3 चीफ़ जस्टिस ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई थी। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है कि याह्या खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए जमहूरियत का जनाजा निकाला। अपनी ताकत बचाने के लिए मुल्क को आज दोबारा उस नहज पर लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कानून की बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती, क्योंकि कानून की बालादस्ती और सरमायाकारी आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का मवाजना म्यांमार से हो रहा है। उनका कहना था 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई। पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। चीन की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम चीनी शहरियों ने सरमायाकारी की थी। इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी असासा हैं। कर्ज़ों की दलदल से निकालने के लिए उनकी सरमायाकारी अहम है, मगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कानून की बालादस्ती न होने की वजह से सरमायाकारी नहीं कर रहे।
ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف، آصف زرداری اور محسن نقوی سمیت تمام بڑے لوگوں کے پیسے بیرون ملک پڑے ہیں۔ فراڈ حکومت کی وجہ سے بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے، پاکستان اس کے بغیر دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ اصلاحات کے ساتھ خرچ کو کم کرنے اور آمدنی کو بڑھانا ہے۔ 8 ماہ ہونے کو ہیں، حکومت نے کتنی ریفارمز اور کتنے اخراجات کم کیے ہیں، 0 نتیجہ ہے۔ عمران خان نے کہا یہ حکومت NRO کی پیداوار ہے، حکومت سے نہ خرچ کم ہونے ہیں اور نہ سرمایہ کاری بڑھنی ہے۔ بڑے لوگوں پر بوجھ ڈال نہیں سکتے کیونکہ وہاں مافیا بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف سپریم کورٹ سے لوگوں کو امیدیں ہیں، اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ ماتحت عدلیہ اور پولیس پر کسی کو اعتماد نہیں رہا۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ اور کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ جو بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ کریں گے۔ قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں۔ جو 21 ستمبر کو جلسہ ہے، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ آج توشہ خانہ 2 کیس میں پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی عمران خان اور بشرا بیگم نے کہ جی ہماری ضمانت پر جلد فیصلہ سنایا جائے۔ اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہمارے پاس جوڈیشل جو پالیسی ہے، نیشنل جوڈیشل پالیسی، جس کے مطابق ضمانتوں کے کیسز جلد ڈیسائیڈ کرنے سے متعلق پہلے ہی ڈائریکشنز ہو چکی ہیں، تو وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ 23 ستمبر یعنی سوموار والے دن عمران خان اور بشرا بیگم کی جو توشہ خانہ 2 میں درخواست ضمانتوں پر شاہ رخ ارجمن صاحب کے پاس معاملہ زیر التوا ہے اسپیشل کورٹ میں، تو اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کی درخواستوں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کی ہدایات کے مطابق آرڈر کر دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق پھر آپ آگے اس کو پروسیڈ کیجئے گا۔ تو اس میں امید یہی ہے کہ سوموار والے دن ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا حکم دے دیا جائے گا اور عدالت یہ فیصلہ دے گی۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ فیضان عثمان ایک شہری ہے اور اس کا لاپتہ ہونے سے متعلق ایک کیس تھا اور عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت میں جسٹس بابر ستار صاحب کو بتایا گیا کہ فیضان عثمان واپس آ گیا ہے، اس کو ڈسپوز آف کر دیں۔ بابر ستار صاحب نے کہا ہم اس کو ڈسپوز آف نہیں کریں گے، ہم جو اغوا کار ہیں ان تک پہنچیں گے اور ہر صورت ہم اس کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے جو سیکیورٹی کو دیکھنے والے عمر سلطان ہیں، ان کی بھی بات یابی سے متعلق آج درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ اب مووی گھر آ گیا تو بس اس کو ختم کر دیں۔ تو اس پر پھر وکلا نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے اتنا تو کہہ دیں کہ اس کی قانون کے مطابق انکوائری ہونی چاہیے کہ کون لے کے گیا اور کیوں لے کے گیا۔ تو عدالت نے قانون کے مطابق انکوائری کرنے کا حکم دیتے ہوئے ڈسپوز آف کر دی، جبکہ بابر ستار صاحب نے اس معاملے پر حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی تمام انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیوں IB، FIA، ISI، MI کے ڈائریکٹر جنرلز، ایئر اور نیول انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور CTD پنجاب کو کیس میں فریق بنانے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارک دیا کہ چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی پارٹی بنایا جائے اور وہ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں کہ ان کے دائرہ اختیار سے مسلسل جبری گمشدگیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ درخواست گزار فریقین کا ترمیم شدہ میمو جمع کرائیں اور نئے فریقین کو نوٹس جاری کیے جائیں۔ عدالت نے پوچھا کہ انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیاں رپورٹ دے کہ کیا ان کو معلومات ہیں کہ کس طرح فیضان کو جبری لاپتہ کیا گیا۔ اپنی انٹیلیجنس معلومات پر بتائیں کہ کیا وہ اغوا کاروں اور استعمال ہونے والی گاڑیوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر بتائیں کہ فیضان کو اغوا کے دوران رکھے گئے ٹھکانے کی شناخت کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیاں خود یا متعلقہ وزارتوں کے ذریعے رپورٹس جمع کروائیں۔ IG اسلام آباد بھی PTA، IB اور CTD سے معلومات لے کر مجرموں کی شناخت کر کے رپورٹ جمع کروائیں۔ ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ ریاست کی انٹیلیجنس ایجنسیاں قومی سلامتی کی ناگزیر ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنی ڈیوٹی کی نوعیت کے مطابق خفیہ اور رازداری سے کام کرتی ہیں۔ جسٹس بابر نے کہا کہ ایجنسیوں کے کھلے عام شہریوں کے گھروں پر چھاپوں کا تاثر قومی سلامتی اور رول آف لاء کے لیے خطرہ ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کا شہریوں کو اغوا کرنے کا تاثر بھی قومی سلامتی اور رول آف لاء کے لیے خطرہ ہے۔ ان الزامات کو ٹریس کرنے کا واحد راستہ شفاف تفتیش کر کے ذمہ داران کو سزا دینا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامے میں کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مغوی واپس آ گیا تو درخواست غیر مؤثر ہوگی۔ یہ درخواست صرف بازیابی کی نہیں بلکہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت بھی دائر کی گئی ہے۔ عدالت کے پاس حکومت سمیت کسی اتھارٹی یا شخص کو آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ڈائریکشن دینے کا اختیار موجود ہے۔ تحریر حکم نامہ کے مطابق درخواست گزار نے بھی اغوا کاروں کی شناخت، تفتیش اور کارروائی کی استدعا کر رکھی ہے۔ آئی جی نے جبری گمشدگی کی تفتیش اور اغوا کاروں کی شناخت کی بجائے عدالت کو پرانے اقدامات دہرا کر گھمانے کی کوشش کی۔ آئی جی نے کہا تمام ایجنسیوں سے زبانی پوچھا لیکن سب نے اس سنگین جرم سے انکار کیا۔ تحریر حکم نامے کے مطابق بادی نظر میں پولیس تفتیش میں خامیاں ہیں کیونکہ پولیس نااہل ہے یا خود شریک ہے۔ درخواست گزار کے مطابق اغوا کاروں نے ISI کے اہلکار ہونے کا دعویٰ کیا۔ ضروری ہے تمام متعلقہ انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن ایجنسیوں کو فری بنا کے رپورٹ طلب کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی آئندہ سماعت ملتوی کرتے ہوئے تمام اداروں سے رپورٹس طلب کر لی ہیں کہ تحریری رپورٹ جمع کروائی جائیں اور عدالت اس کیس کو آگے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کی جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بریت کی درخواستوں کو خارج کر دیا تھا، جج ناصر جاوید رانا صاحب نے عمران خان کی درخواست بریت کو خارج کر دیا اور بشرا بیگم کی التوا میں رکھی ہوئی ہے کہ فائنل ججمنٹ کے ساتھ بریت کی درخواست کا بھی فیصلہ سنایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ سماعت ہوئی اور عدالت نے اعتراضات کے ساتھ درخواستوں پر سماعت کی۔ عمران خان اور بشرا بیگم نے کیس سے بری کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ جب تک کیس ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے ٹرائل کورٹ کو ٹرائل آگے بڑھانے سے روکا جائے۔ چونکہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تو پہلے اعتراضات کالعدم ہوتے ہیں اور پھر کارروائی ہوتی ہے، لیکن چونکہ بینچ میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب موجود تھے تو وہیں پہ اعتراضات کالعدم قرار دیتے ہوئے جو انٹرم ریلیف کی درخواست ہے اس کو منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روکتے ہوئے کہا کہ کورٹ ٹرائل مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ سنائے۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بیوی کی بریت کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے PTI وکلا سے کہا کہ آپ جو دستاویزات جمع کروانا چاہتے ہیں وہ جمع کروا دیں۔ نیب 26 تک اپنا جواب جمع کروائے۔ 26 کو آپ کی بریت کی درخواستوں پر میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا اور سماعت ہوگی۔ اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا بتائیں گے کہ اب یہ دائرہ اختیار میں نہیں آتا تو اب اس میں فیصلہ نہیں سنایا جانا چاہیے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔